کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم نہ حق بات کہنا شروع کر دو، تم ظلم والی بات کہنا شروع کر دو. مثلا کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، جی ناچاکی چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تم عدل سے پیچھے ہٹ جاؤ، انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤ. تمہیں چاہیے کہ انصاف والی بات کرو. کون سی؟ عدل والی بات کرو، حق بات کرو، کیونکہ سچی بات کرنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. وَقَلِمَةُ الْحَقِّ، سچی بات کرو، ناراضگی ہو تب بھی، کسی کے ساتھ تمہاری رضامندی ہو تب بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جو بندہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا گیا نا، سچ بولنا اس کی عادت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچائی بندے کو نجات دے دیتی ہے. الصدق ینجی، یہ سچائی بندے کو نجات دے دیتی ہے اور بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. اور فرمایا بعض اوقات ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنا، کرتے کرتے اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے، بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور فرمایا والکذب یہلک، یہ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے، جہنم کے اندر پہنچا دیتا ہے. بیان کی شروع میں نے آپ کو بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اصل کامیابی ہے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، اور اصل ناکامی کیا ہے؟ جنت سے ہو گیا محروم اور کدھر پہنچ گیا؟ جہنم میں. یہ بندہ سب سے بڑا ناکام ہے، یہ بندہ سب سے بڑا ناکام ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے بتائیں، پھر میں آخر میں بھی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. یہ جو سچ بولنے کا حکم ہے، یہ جو سچ بولنے کا حکم ہے اور یہ جو جھوٹ بولنے سے بچنے کا حکم ہے، یہ صرف میرے آپ کے لیے ہے یا عدالتوں کے لیے بھی ہے؟ بولو سارے. یہ سارے حکم سارے کے لاگو ہیں؟ بولو سارے. جن میں سے کئی اکثر لوگ صرف مولویوں کا نظر رکھنا ہے کہ جو عمل کرنا مولوی غلط سارے سے ہی. اور جیسا کہ پیر صاحب تھے نا، جیل پیر وہ آگے مرید کے گھر میں، تو مرید پوچھنے لگا پیر صاحب خیر ہے پچھلے سال آئے تو بڑے اٹھے کٹے آؤ تو ہونا ہے، تو بڑے باڑے ہوئے کیے گا ہونا کیا کرے، باڑے تو ہونا ہے نا، ہم نے تو کمزور ہونا ہے. نمازیں تم نہیں پڑھتے تمہارے حصے کی ہم پڑھتے ہیں، روزے تم نہیں رکھتے تو تمہارے حصے کے ہم رکھتے ہیں. جی تو تھوڑے حصے تک ہم ایسی کری جانا، انہیں بڑا خوش ہونا کیا چلو پیر صاحب کو کوئی انہیں دلا کے منجی سی ہے جی، تو اس نے کہا چلو ان کو نا ایک ڈکا منجی کا لے لیتے ہیں. کہا پیر صاحب ذرا ایک ڈکا تو دوسری بڑا کام نہیں تھا، ساڑھے حصے سے نمازاں پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے. تو جا رہے تھے تو منجی کو پانی لگا ہوا تھا، پتہ نا منجی پانی اس کو وہ لگاتے ہیں. تو پیر صاحب بننے پر جا رہے تھے، پاؤں پھسلا تو گر گئے. تو مرید نے ٹھڈا مار کے کیا کہ تسی تو کہہ رہے سو بھی تسی تواڑیاں نمازاں بھی اسی پڑھنے ہیں، روزے بھی اسی رکھنے ہیں، تو پورے صراط کو بھی اسی کون لگانا ہے، تو تسی آپ کو بنا بھی نہیں پار کر سکتے. پتہ لگ گیا تسی سچے نہیں بلکہ تسی جیل ہی ہو، نہیں سمجھا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جج بیٹھے ہوئے جو ترازو لگا ہوا ہے عدالتوں کے سامنے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے. پاکستان کے آئین کی بات ریٹ شک صرف سیاستدانوں پہ لگنی ہے، ان پہ نہیں لگنی. ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، وہ ایک نا قادیانیوں نے ایک تفسیر چھاپی ہے، اس کا نام ہے تفسیر صغیر. تو آپ کو پتہ ہے مرزئی وہ سارے قرآن کی تعریف ہی کریں گے نا، جب جھوٹے نبی پر ان کا ایمان ہے. تو اس آدمی کے خلاف عدالت میں کیس لگا، اسے پھر جیل کے اندر گیا. تو ابھی اس کا یہ کیس ابھی چل رہا ہے. تو حالیہ دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے، مذہبی آزادی حاصل ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، اپنے مذہب کی دعوت دے سکتا ہے، اپنے دین کی دعوت دے سکتا ہے، اپنی تفسیر آگے بتا سکتا ہے، چلا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ ایک ایسی بات کر کے انہوں نے مرزائیوں کو پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑتے ہوئے ایک سہولت دینے کی کوشش کی ہے. تو میں تو حیران تھا کہ
شہری ہیں. اتنا تو ہمیں بھی پاکستان کے آئین کا پتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں ضیاء الحق مرحوم کے دور کے اندر یہ اضافہ ہوا تھا. بھٹو صاحب کے دور میں تو ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. تو ضیاء الحق مرحوم کو ان کے دور میں باقاعدہ ان شکوں کا اضافہ ہوا تھا کہ مرزئی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. مرزئی یہ اپنی مسجد میں اپنے عبادت گاہ میں کلمہ نہیں لکھ سکتے, اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. مرزئی یہ اپنے خلیفہ کو اپنے گرو کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے, اور مرزا غلام قادیانی اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات نہیں کہہ سکتے. یہ ساری چیزیں پتہ ہے کیوں پاس لیکن ضیاء الحق مرحوم نے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, پتہ ہے آپ کو, اس لیے کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں مرزئیوں کے خلاف یہ قانون پاس ہوا تھا نا, مرزئیوں کے خلاف یہ قانون جب پاس ہوا تھا تو مرزئیوں نے اس وقت سے لے کر آج تک اس فیصلے کو تسلیم بھی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, ہم اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. تو چونکہ ہماری اسمبلی نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا, انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم, اگر تو وہ مان لیتے نا کہ ٹھیک ہے کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہیں تو پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کے اس قانون کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے, ابھی بھی کی ہوئی ہے. تو اس لیے ضیاء الحق مرحوم شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں علماء کے مشورے سے ان شکوں کا اضافہ کیا تھا. تو چیف جسٹس ہے ہمارے ملک کا, عجیب بات ہے, چیف جسٹس ہو کر اسے اتنا نہیں پتا کہ بھی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اور کوئی سیاستدان آئین توڑے نا, کہتے ہیں اسے پھانسی پر چڑھاؤ, اس نے آئین توڑا, تو جج جو مرضیہ کرتا رہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ وہ جج ہے نا. لیکن جج صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. وہ بے شک اگر اس قانون کو چھوڑا گیا تو پھر جج صاحب بھی جو عزت والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی عزت نہیں ملے گی. کیونکہ ابھی میں حدیث صاحب کو سنا رہا ہوں کہ نجات ملے گی سچی بات کہنے میں. بولو بے شک کلمۃ الحق فی السخط والرضا, سچی بات کہنے میں نجات ہے. اور اگر جھوٹ بولے گا سیاستدان تو وہ بھی نجات نہیں پائے گا, عام شہری بولے گا وہ بھی نجات نہیں پائے گا. اگر کوئی افسر بولے گا جھوٹ اور اگر وہ سچی بات نہیں کرے گا وہ بھی نجات, اور اگر جج نہیں سچ بولے گا تو وہ بھی نجات نہیں پائے گا. تو بارہ میں تھوڑی سی انشاءاللہ پھر آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں, اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز جو بندے کو نجات دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ والقصد فی الفقر والغنا, والقصد میانہ روی اختیار کرنا, امیری کے اندر بھی اور غریبی کے اندر بھی. جب بندے کو مال ملا ہو تب بھی میانہ روی کے ساتھ چلے, جب بندے پر حالات تنگ آ جائیں پھر بھی میانہ روی اختیار کرے. تو یہ چیز بندے کو نجات دے دیتی ہے, دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. کہ میانہ روی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ درمیانے درجے کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو چلائے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فضول خرچے میں نہ اڑائے, عیاشیوں میں نہ اڑائے, جی اعتدال کے ساتھ چلے. اور اگر حالات تک آ گئے ہیں تو جو کچھ پاس ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ نہیں ہے کہ چلو جی آئے تھے کوئی پیسے ٹھیک لگے نا تو غریب چلو آج رج کے کھا لیے, نہیں سمجھا, آج رج کے کھا لے گا تو اگلے دن پھر فاقہ آ جائے گا, تو لہذا 2 دن کھا لے, 3 دن کھا لے, 4 دن کھا لے, جی میانہ روی اختیار کرے. اور اسی طرح ہر چیز کے اندر میانہ روی اختیار کرے, عبادات کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرے, کھانے پینے کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرے, ہر معاملے کے اندر. تو حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے گا, درمیانے درجے کے ساتھ تمام معاملات کو اختیار کرے گا, وہ بندہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. میں تھوڑی سی اور اس کی تشریح کر دیتا ہوں, وہ بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا, وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ, بڑے بڑے امیر لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے جب فضول خرچی میں پڑے نا میرے بھائیوں تو کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے. اور ایسے لوگ جو گزارا کر رہے تھے درمیانے درجے کے, جب انہوں نے میانہ روی اختیار کی تو اللہ پاک نے ان کے حالات بہتر کر دیے. دیکھو مال اللہ کی نعمت ہے, اگر حلال طریقے سے ملے نا تو مال اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ مال کو صحیح جگہوں پر خرچ
کرے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرے اور فضول چیزوں میں اپنے مال کو اڑائے نہ۔ تو یہ ہے تیسری چیز جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو نجات دیتی ہے۔ تو تین چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی سب بھائیوں کو؟ سارے بولیں اب اگلی سنیں۔ فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا فَهَوًا مُتَّبَعٌ، وہ بندے کی نفسانی خواہش، بندہ اس کے پیچھے لگ جائے، ہے نہیں؟ کیا مطلب؟ جو دل میں آیا، یہ نہیں دیکھا شریعت کے مطابق ہے یا خلاف شریعت ہے، قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، جو دل میں آیا کر دیا، جو دل نے چاہا کر دیا، یہ ہے خواہش، ناجائز خواہش۔ بندہ جب ناجائز خواہش کے پیچھے لگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ سمجھا گے بھائی؟ جیسے میں اکثر آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ زندہ ہیں، اس دور میں ہمارے نوجوان بچیوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے جو سب سے بڑی فتنے والی چیز ہے اور جو سب سے بڑی خواہش، نفسانی خواہش کو پورا کرنے والی چیز ہے، وہ موبائل پر دیکھے جانے والی چیزیں ہیں۔ یقین کریں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں میرے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں طریقہ بتائیں، ہم موبائل کے گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں، اور ڈر بھی ہوتے ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم مرے گے تو قبر میں ہمیں فرشتے ماریں گے، لیکن کہتے ہیں مولانا صاحب نہیں گناہ چھوٹ رہے، ہم کیا کریں؟ تو پھر انہیں چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ معاملہ کریں، یہ معاملہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو نفسانی خواہش جو دل میں آیا کر دیا ہے، اور اس میں قصور والدین کا بھی یاد رکھیں۔ اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیا 70,000 80,000 کا، جی بچہ نوجوان ہو چکا ہے، کہتا ہے کہ میری شادی کر دیں، لیکن شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ والدین نے اپنی بات باپوں کو دکھانی ہے کہ جب تک اتنے پیسے نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ نہ کریں تو نہیں شادی کرنی بچے کی، بچی کی شادی نہیں کرنی۔ موبائل بھی ہے، اس میں وہ غلط چیزیں بھی آ رہی ہیں، غلط تصویریں بھی آ رہی ہیں، غلط ویڈیو بھی آ رہی ہیں، پھر وہ بچہ نہیں گناہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ مجھے بتاؤ۔ لوہے کے سامنے مقناطیس بھی رکھ دو اور پھر کہو کہ مقناطیس کے ساتھ وہ چمٹے نا، جی تو والدین، حدیث میں آتا ہے نا کہ والدین بلکہ ہر ایک ذمہ دار سے اس کے مقام کے بارے میں پوچھو گے، تو شادی کریں گے نہیں اپنے بچوں کے وقت پہ، جب تک یہ غیر شرعی چیزیں نہیں کرنی، تو پھر بچوں کو موبائل پہ دے دی ہیں، ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر کیا بچہ گناہ نہ کرے، بچی گناہ نہ کرے، تو والدین تو پکڑے جائیں گے قیامت والے دن۔ یقین کریں آپ، اگر بندہ سنت کے مطابق شادی کرے نا تو اتنا بس ٹائم لگتا ہے جتنا ایک نماز کی تیاری میں وضو شروع کر کے مسواک کر کے ہم آ جاتے ہیں، بس نہ کوئی رولا، نہ کوئی جنابے والا رسومات، نہ کوئی سر دردی ہے، لیکن نہیں کرنا مسلمان جب تک ہندو کی طرح پتہ نہ ہو کہ یہ ہندو کی شادی ہے یا مسلمان کی، اس وقت تک شادی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو ایک ہی بات ہے، بس سمجھ لیں، نظر کا گناہ، یہ نظر کا گناہ یہ بندے کو زنا تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ اور معراج شریف کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کچھ مرد عورتوں کو جن کے کپڑے نہیں ہیں جسم پر، اور تندوروں نے اوپر ایسے، جہنم کا تندور اوپر لاتا ہے، ان کی چیخیں سنائی دیتے ہیں، پھر نیچے، پھر اوپر، ایسے ہوتے کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں بدکاریاں کرتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، بے حیائیاں کرتے تھے۔ تو فرمایا فَهَوًا مُتَّبَعٌ، یہ جو نفسانی خواہش ہے نا، یہ بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ بولو، ہلاک، برباد، تباہ کر دیتی ہے۔ میرے جتنے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، ایک حدیث سن لیں اور اس حدیث کو اپنے زندگی میں اپنے دلوں میں لکھ لیں۔ فرمایا زنا سے بچو، زنا سے بچو، اس میں 6 قسم کی تباہیاں ہیں۔ کتنی؟ 6 قسم کی تباہیاں ہیں زنا میں۔ فرمایا تین دنیا میں، تین آخرت میں۔ دنیا میں ایک فرمایا یہ ہے کہ اس سے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ کس چیز میں؟ رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور فرمایا عمر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور تیسری تباہی فرمایا چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی، چہرے کی رونق، یعنی زنا کر کے نا بندے کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا دنیا آخرت کی 3 تباہیاں یہ ہیں
کہ اللہ پاک اس پر سخت ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لیں گے اور اسے لمبے عرصے تک جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو میرا ہر نوجوان بھائی، ہر نوجوان بچہ اس حدیث کو دل پہ لکھ لے کہ زنا میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز جو بندے کو ہلاک کرنے والی ہے اپنی نفسانی خواہشات۔ دوسرا فرمایا وَشُحٌّ مُتَّبَعٌ، کنجوسی اور بخل، کہ جو بندہ اس پر عمل کرے کنجوسی پر، یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اچھا بھائیو، بخل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں جس نیکی کے کام میں مال خرچ کرنا ہو وہاں مال خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بخل۔ یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، کہتے یار مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، بچے ہیں مدارس کے ان پہ لگاؤ، علماء دین ان پر لگاؤ، مجاہدین کے اوپر لگاؤ، نیکی کے راستے میں۔ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، وہاں تو کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنا مکان بنانے کی، کھانے پینے کی، ہے نہیں، تو اس میں فضول خرچی کرتا ہے، اس میں اسراف کرتا ہے۔ جب بچے کی شادی آ جائے پھر پیسے جناب اتنی دکھیاں اس پر پھینکی جا رہی ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں یار اس سے تو ہم پیسے مانگنے گئے تھے نیکی کے کام میں، تو اس نے کوئی کام نہیں کیا، اب پیسے کہاں سے آ رہے؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا جو بندے کو جو چیز ہلاک کرے گی نا وہ بخل ہے۔ کیا بولو سارے بولو۔ اور بخل کا کیا مطلب؟ کہ جس نیکی کے کام میں پیسہ لگانا ہو اس میں پیسہ نہ لگائے، ہاں فضول کاموں میں لگائے، اپنی پھوک پھاں کے لیے لگائے، اپنے بڑائی کے لیے لگائے۔ فرمایا چیز بندے کو کیا کر دے گی؟ اور آخری چیز فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، تیسری چیز جو بندے کو ہلاک کرے گی وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، ہیں بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ جناب وہ اچھا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے والا، یہ چیز اس کو ہلاک کر دے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ پہلی دو چیزوں سے بھی سخت ہے، کیونکہ یہ علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کس کو کہا میں اندر سے نہیں نکلتی ہے جب تک کہ بندہ کسی اللہ والوں کی جوتیوں میں نہ بیٹھے، کسی اللہ والے کے صحبت میں نہ جائے، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں، یقین کرو ایسی نہیں نکلتی بندے کے اندر، بے شک تہجد گزاری کیوں نہ ہو، ہیں بے شک متقی اور کہلانے والا کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا میں ہی سب کچھ ہوں، ہم جیسا کون ہے، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ جو بندے کے اندر بیماریاں ہلاک کر دینے والی، حضور نے فرمایا وَلِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے سخت چیز ہے، پہلی دو چیزوں میں سے بھی سخت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پہلی تین چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائے، سارے بولو آمین، جو بندے کو نجات دیتی ہیں، اور اللہ آخری تین چیزوں سے ہم سب کو محفوظ کرے جو بندے کو ہلاک اور برباد کرتی ہیں۔ اور آج کے جمعے میں نے آخر میں دو باتیں ضروری حضرات سے کرنی ہیں۔ ایک بات تو کرنی ہے شب برات کے حوالے سے، کیونکہ یہ روز اتوار کو انشاءاللہ جو رات آئے گی نا یہ شب برات ہے، 14 شعبان کی رات، 14 شعبان کی، اس کو کہتے ہیں شب برات۔ شب برات شب رات نہیں ہوتی، کہ لوگ کہتے ہیں شب رات ہے، شب رات، شب کا معنی بھی رات، رات کا معنی بھی رات، تو اصل لفظ ہے شب برات۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ رہائی کی رات، نجات کی رات۔ آج ہمارا موضوع بھی تھا نجات والی چیزیں، ٹھیک ہے جی، ایک اور چیز آ گئی، شب برات کا معنی نجات دینے والی رات۔ کیا مطلب؟ اس رات میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات، اس رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب، ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک قبیلہ تھا بنو کلب، ان کی ہزاروں بکریاں تھیں، بہت زیادہ تھیں، ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کی تعداد کے برابر اس رات کو لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اس رات میں مانگیں، کیا پتا میرا نام آپ کا بھی ان لوگوں میں آ جائے جو اس رات کو جہنم سے آزادی پاتے ہیں۔ لیکن محمد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو، یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس رات کو موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، باقاعدہ لسٹیں بنا کے کہ اگلے شعبان تک کتنے لوگوں نے فوت ہونا ہے، وہ نام لکھ کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا بھائیو، آپ کو بھی پتا ہوگا پچھلے شعبان میں کتنے لوگ تھے کہ اس شب برات سے پہلے فوت ہو گئے۔ ابھی چند دن پہلے یہاں سوال کے قریب
جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاں جی نوجوان لڑکا، دیکھو نا اب ان کو خیال بھی نہیں تھا ان کے والدین کو یا اس نوجوان کو کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، لیکن آج وہ بیچارہ نہیں ہے ہمیں یہیں کھڑانے کے اندر اوپر تھا بیچارہ کلیم ماڈل کے اندر۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنے نام فرشتوں کے حوالے لے کے کر دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اگلے شوال سے پہلے ان کی روح قبض کر دینی ہے، جتنے بچوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کے نام بھی فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، پورے سال جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ بھی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ بازار میں جا رہا ہوتا ہے اپنے کام کے لیے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مکان بنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس رات کو موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کو بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے اس رات کو نفلی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ نفلی، مطلب اس رات کو جو کرنے والا کام ہے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اس رات کو ہم نفلی عبادت کریں، لیکن اتنی کریں کہ صبح اٹھ کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ فرض پہلے ہے نفل بعد میں۔ اچھا دوسرا کام، مرد حضرات رات کو جائیں قبرستان میں اور جہاں سنت کے مطابق جا کر مردوں کی بخشش کی دعا کر کے آئیں، عورتیں نہیں بلکہ مرد جائیں۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے نوجوان بچیاں جا رہی ہیں قبرستان میں، جی کھانے لے کر جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کو ماری جا رہی ہیں، ایک تماشا بنا ہوا ہے قبرستان۔ بھئی قبرستان ایک خاموش سبق ہے، قبر کو دیکھ کر بندہ ڈر جائے، قبر کو دیکھ کر بندہ ٹھڑک جائے، میں کس سے آ گیا ہوں، شہر موشا میں آ گیا ہوں، نہ کہ یہ بندہ وہاں پر توبہ استغفار ہن سے اور وہاں پر بندہ ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزیں مارے، دو کام سمجھ آ گئے۔ تیسرا کام اگلے دن نفلی روزہ، اگلے دن نفلی روزہ، بس یہ تین کام ہیں۔ اس کے علاوہ میرے مسلمان بھائیوں آپ سمجھتے ہیں آتش بازی جو بھی اس میں کی جاتی ہے، بچے بھی کرتے ہیں، بعض نوجوان بھی کرتے ہیں جی، تو یاد رکھیں یہ قطعاً حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ قومیں جو اپنا مجوسی قوم ہے ان کے ساتھ یہ مشابہت ہے، ہندوؤں کے ساتھ یہ مشابہت ہے۔ نہ خود کریں نوجوان، نہ بڑے والدین وہ اپنے بچوں کو کرنے دیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بچے سمجھ نہیں، ہر سال کسی بچے کی آنکھ نکل جاتی ہے، کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کا خون جل جاتا ہے، بعض اوقات گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو بھئی بچہ اگر سانپ پکڑ لے، بچھو پکڑ لے تو کہتے ہیں خیر یہ پکڑ دے اسے، ہر بندہ جوڑ کے چھڑاؤ نقصان ہو جائے گا۔ تو بھئی جب آتش بازی ہمارے بچے کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا چاہیے کہ نہیں؟ بجائے اس کے کام پیسے نہیں جا ہوتا لائے کا پڑا ہے، اور بعض بزرگ بوڑھے وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس رحمت کو لینا چاہیے جی۔ اس کے علاوہ جتنے رسومات ہیں، ایک مثال دی، جتنے رسومات باقی کی جاتی ہیں، کوئی چراغ گھروں پر لگا رہے ہیں، کوئی موم بتیاں لگا رہے ہیں، بس نہیں آ رہی ہے، بچیاں کہتے ہیں سب لازمی ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا ہے، کوئی چیز میں سے میرے بھائیوں اس شب برات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ نفلی عبادت، مرد قبرستان میں دعا کر کے آئیں، اور اگلی صبح کتنے کام ہو گئے؟ تین کام، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اور آخری بات یہ میں نے ویسے بیان میں کہہ دیا ہے، لیکن پھر یہ جو خاص طور پر ہمارے نوجوان، آپ ہمارے بعض نوجوان جو ہے نا وہ مجاہد ہیں فیس بک کے جی، یوٹیوب کے اور نیٹ کے مجاہد ہیں۔ آج کل مجاہد ایک یہ بھی ہوتے ہیں، بس چلو اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے فیس بک کے اوپر کم از کم ختم نبوت کی تحریک تو چلائیں جی، کم از کم یہ ان تک بھی مرزائیوں اور ان کے یاروں تک بھی آواز پہنچے کہ یہ کوئی صرف آئین کا مسئلہ نہیں، آئین کا نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ کوئی سیاستدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی جج یہ سمجھ لے کہ ختم نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعزاز ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اگر اس کو چھیڑا گیا تو آپ کو عزت والی کرسی پر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ لہذا اپنا فیصلہ واپس لیں۔ آج پورے ملک میں اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، مرزائیوں کو یہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، باقاعدہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزائی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے کسی کتاب کو لکھ کے آگے اس کی تشہیر نہیں کر سکتے، کیونکہ مرزائی نہ کافر اور مرتد ہیں، صرف کافر مرتد بھی ہیں اور پاکستان کے قانون کے بھی باغی ہیں، انہوں نے مانے کیا پاکستان کے آئین کو۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ مذہبی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی دیے ہیں؟ پہلے مانے نا کہ وہ مذہبی اقلیت ہے، مرزائی نے جب مانے نہیں ہے تو قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان قطعاً
اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے اور ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا